کچھ لوگ سچ کو وراثت میں پاتے ہیں اور کچھ سچ کی تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے انسان کے حوالے سے بات کریں گے جنہوں نے سچ کی تلاش میں ایک طویل سفر کیا۔ جنہوں نے سچ کی تلاش کے لیے اپنی بادشاہی زندگی کو ٹکرایا۔ جنہوں نے سچ کی تلاش کے لیے غلامی کی۔ جو سچ کی تلاش میں بیچے گئے، قید ہوئے، اتنے تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد آخر کار اپنے مقام کو پہنچے۔ جی ہاں، ہم اس انسان کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سچ اور حق کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ وہ انسان ہیں دی ون اینڈ اونلی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یاد رہیں، یہ وہی سلمان ہیں جن کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، یعنی اہل بیت میں سے۔ حضرت سلمان فارسی کا اصل نام زوبیہ تھا۔ آپ ایران کے صوبے اصفہان کے ایک شہر جی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مجوسی تھے۔ وہ اپنے قوم اور قبیلے کے سردار تھے اور پورے قبیلے میں سب سے زیادہ رعب و دبدبے کے مالک تھے۔ آپ کے والد آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آبویسلی جس طرح ایک والد اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو مجوسیت کی تعلیم دی گئی اور آپ نے بڑی محنت سے وہ مجوسیت کی تعلیم حاصل کی۔ آپ بڑے ہوتے گئے اور آخر کار آپ کو آپ کی قابلیت دیکھتے ہوئے آگ کا نگراں بنا دیا گیا، اس آگ کا جس کی یہ مجوسی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اس آگ کو دن ہو یا رات روشن رکھا کرتے تھے۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ بیٹا، آج میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے اپنے کھیتوں میں نہیں جا پاؤں گا، لہٰذا تم جاؤ اور اپنی کھیتوں کی نگرانی کرو۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان اس دن کھیتوں کی نگرانی کے لیے نکلے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت سلمان نکلے تو کھیتوں کی نگرانی کے لیے تھے، پر ان کا گزر ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا جہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے اور دعاؤں میں مصروف تھے۔ آپ کو ان کی عبادت اور دعاؤں کا طریقہ اتنا پسند آیا کہ آپ وہیں رک گئے اور پورا دن وہیں رک کر آپ ان کی عبادت کو دیکھتے رہے۔ رات ہوئی، آپ گھر واپس لوٹے۔ جب آپ گھر واپس آئے تو آپ کے والد نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا، آج کا دن کیسا رہا؟ تو آپ نے کہا، ابو جان، آج تو میں کھیتوں پہ گیا ہی نہیں۔ تو والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا، آخر آپ کہاں تھے؟ پورا دن آپ نے کہاں گزار دیا؟ جس کے جواب میں آپ نے کہا کہ ابا جان، جب میں صبح کھیتوں کی نگرانی کے لیے جا رہا تھا تو میرا گزر گرجا گھر کے پاس سے ہوا۔ وہاں عیسائی دعا اور عبادت میں مصروف تھے۔ مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا۔ ان کی عبادت کے طریقے نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں وہیں رک کے ان کی عبادت دیکھتا رہا۔ یہ بات سن کر ان کے والد صاحب دل برداشتہ ہو گئے اور گھبرا کر آپ سے کہنے لگے کہ بیٹا، ان کے دین میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں، بے شک ہمارے آباء و اجداد کا دین ہی سب سے بہتر ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ خدا کی قسم، ان کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ آپ کے والد نے یہ سن کر آپ کو زنجیروں میں باندھ دیا اور گھر میں قید کر دیا۔ ایک بات تھی کہ آپ کو عیسائیوں سے اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ان کا دینی مرکز شام میں ہے، لہٰذا آپ نے وہاں لوگوں سے کہا کہ جب بھی شام کی طرف کوئی قافلہ جائے تو انہیں اطلاع دی جائے تاکہ وہ اس قافلے میں شامل ہو سکے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا اور آپ کو اس بات کی اطلاع دے دی گئی۔ جب آپ کو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ نے ان زنجیروں کو ایک جھٹکا دیا، اور جھٹکا دینے کی دیر تھی کہ اللہ کے حکم سے وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں اور آپ چپکے سے گھر سے نکلے اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ اس طرح آپ اپنے گھر سے شام پہنچ گئے۔ شام پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا
کہ यहाँ का सबसे आला मजहबी शख्सियत कौन है? तो लोगों ने बताया कि चर्च का निगहबान पोप। आप पोप के पास पहुंचे और आपने पोप से कहा कि मैं आपके पास रहकर दीन की तालीम हासिल करना चाहता हूँ। पोप ने उनकी ये बात सुनकर उन्हें अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। इस तरह आप उनके साथ रहने लगे। मगर कुछ ही दिनों में आपको मालूम हो गया कि ये पोप अच्छा बंदा नहीं, ये अल्लाह के नाम पे लोगों से पैसे वसूल करता है और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, बल्कि उसे अपने खजाने में रख देता है। इस तरह पोप ने एक बहुत बड़ा खजाना जमा कर लिया था। कुछ अरसे बाद पोप मर जाता है। ईसाई जमा होते हैं इसे दफनाने के लिए, मगर आप उनसे कहते हैं कि ये पोप अच्छा बंदा नहीं था, इन्होंने पूरी जिंदगी आप लोगों को धोखा दिया। और इसके बाद आप इन सब को पोप के खजाने के बारे में बताते हैं, उसको उनका खजाना दिखाते हैं। लोग ये खजाना देखकर बहुत गुस्से में आते हैं और वो लोग पोप को दफन करने के बजाय उन्हें सूली पर चढ़ा देते हैं और उस पर पथराव करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ईसाइयों ने एक और शख्स को मुंतखब किया। वो शख्स दिन रात इबादत में मसरूफ रहता और एक आला शख्सियत का मालिक था। आप उस शख्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और आपने उन्हें अपना मेंटोर बना लिया। आप उसके साथ रहने लगे, आपने उससे बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब उसकी वफात का वक्त करीब आया तो आप रोने लगे और आपने उससे कहा कि हज़रत अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आगे की तालीम कहाँ से हासिल करूँ? जिस पर उसने हज़रत सलमान से कहा कि इसके बाद तुम मोसिल चले जाओ और मोसिल जाकर आगे की तालीम हासिल करो। इस तरह आप उस बुजुर्ग के पास पहुंचे और वहाँ पे अपनी तालीम हासिल करते रहे। इस बुजुर्ग की वफात के बाद आप अमूरिया चले गए और अमूरिया में आपने तालीम हासिल करी। वहाँ आपने तालीम के साथ साथ कारोबार भी किया और अल्लाह ने आपके कारोबार में बहुत बरकत डाली। इस तरह आपके पास गाय और बकरियों के बहुत ज़्यादा रेवड़ जमा हो गए। उस बुजुर्ग की वफात का वक्त जब करीब आया तो आपने उनसे भी यही कहा कि हज़रत अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आगे की तालीम कहाँ से हासिल करूँ? जिसके जवाब में उस शख्स ने आपसे कहा, सरजमीन अरब में एक नबी मबऊस होने वाला है जो दीन इब्राहिमी लेकर आएगा। अगर मुमकिन हो तो बेटा तुम उसके पास चले जाना। उसकी एक निशानी ये भी होगी कि वो अपने वतन से एक ऐसे इलाके की तरफ हिजरत करेगा जहाँ सियाह पत्थरों के दरमियान खजूरों के बागात होंगे। तो अगर तुमसे मुमकिन हो तो उनके पास चले जाना और आगे की तालीम उनसे हासिल करना। इसके अलावा आपने हज़रत सलमान को उनकी कुछ निशानियां बताई थी, जिनमें से कुछ ये थी कि वो हदिया तो खा लेंगे पर सदका नहीं खाएंगे और उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। कुछ अरसे बाद कबीले बनु कलब के ताजिर वहां से गुजरे तो आपने इनसे कहा कि ये माल मवेशी ले लो और मुझे अपने साथ अरब ले चलो, जिस पर वो राजी हो गए। लेकिन जब वो वादी कुरा पहुंचे तो उन्होंने आपके साथ धोखा किया और आपको एक यहूदी के यहाँ फरोख्त कर दिया। इस तरह आप गुलाम हो गए और गुलामी में जिंदगी गुजारने लगे। इसके कुछ अरसे बाद बनु फरीता से इस यहूदी का एक चचाजाद भाई आया और आपको खरीद कर वो अपने साथ यसरब ले गया। इस तरह आप यसरब पहुंच गए और वहाँ पे खजूरों के बागात में काम करने लगे। वहाँ आपने आके खजूरों के वो बागात देखे जिसका जिक्र उस पादरी ने आपसे किया था। इसके कुछ अरसे बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके यसरब पहुंचे। आप उस वक्त खजूरों की चोटी पर काम कर रहे थे कि आपके आका का चचाजाद भाई हाँफते हुए आया और उन्होंने कहा, अल्लाह सत्यानाश करे इन ऊस और हिजरत का। ये इस वक्त कुबा में एक ऐसे शख्स के पास जमा है कि जिसका दावा है कि वो अल्लाह का नबी है। ये जुमला सुनते ही आप बेचैन हो गए और जल्दी से दरख्त से नीचे उतर आए और नीचे उतरकर आपने उससे दरियाफ्त किया कि खुदा के लिए मुझे फिर बताओ तुमने क्या कहा। ये सुनकर आपके आका को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आपको मारना शुरू कर दिया और आपको बहुत ज्यादा जदोगोब किया और उनसे कहा कि जाओ तुम अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या। जब शाम हुई तो आप खजूरों का एक तेला लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मैंने सुना है कि आप एक नेक और रहम दिल इंसान हैं
تو میں آپ کے لیے صدقے کی کچھ کھجوریں لایا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں قبول فرمائی اور وہ کھجوریں لے کے اپنے ساتھیوں کو دے دی کہ اسے کھا لو۔ آپ نے اس سے ایک کھجور بھی تناول نہیں فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی کی ایک نشانی تو پوری ہو گئی کہ جو پادری نے انہیں بتائی تھی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ اگلے دن پھر سے سلمان فارسی کھجوریں لے گئے اور وہ کھجوریں لے جا کے آپ سے عرض کی کہ یہ کھجوریں میں آپ کے پاس ہدیے کے طور پر لایا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں قبول فرمائی اور اسے خود بھی تناول کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی کی دوسری نشانی بھی پائے تکمیل کو پہنچی۔ اب صرف ایک نشانی بچی تھی جو اس پادری نے حضرت سلمان فارسی کو بتائی تھی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ اب سلمان فارسی کی جستجو اور زیادہ بڑھ گئی کہ اب وہ آخری نشانی بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد حضور کی قدموں میں بیٹھ کر اسلام قبول کر لیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک صحابی کی تدفین میں مصروف تھے۔ حضرت سلمان بھی وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں مبارکہ زیب تن کی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان اس جستجو میں تھے کہ کس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت دیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو کچھ پریشان پایا تو آپ نے خود اپنی چادر مبارکہ تھوڑی سی سرکائی اور حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کو دیکھا اور مہر نبوت کو چوم کر زاروں قطار رونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سلمان زاروں قطار رو رہے ہیں تو آپ نے انہیں تبکی دی اور ان سے دریافت کیا کہ اے سلمان تم کیوں رو رہے ہو؟ جس پر حضرت سلمان نے انہیں اپنا مکمل واقعہ سنایا کہ کس طرح انہوں نے ایک بادشاہت والی زندگی چھوڑی، در در کی ٹوکریں کھائی، قید ہوئے، غلام بنے اور کس طرح انہوں نے ایک سخت وقت گزارا حق کی تلاش کے لیے، سچ کی تلاش کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت حضرت سلمان غلام تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت سلمان کو آزاد کرواؤ۔ جب صحابہ اس یہودی آقا کے پاس گئے جن کے پاس حضرت سلمان فارسی غلام تھے تو انہوں نے آزادی کی 2 شرطیں رکھی۔ پہلی تو یہ کہ مجھے 300 کھجور کے درخت چاہیے، دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے 40 اوقیہ سونا چاہیے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کھجوروں کے 300 درخت لگائے جائیں۔ صحابہ کھجوروں کے پودے لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے ان پودوں کو لگاتے۔ اللہ کے فضل سے ایک بھی پودا ضائع نہیں ہوا اور اس طرح 300 پودے پورے ہو گئے۔ اس کے بعد کسی غزوہ سے ایک سونے کا ٹکڑا ملا تھا۔ اس سونے کے ٹکڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سونے کے ٹکڑوں کو لے جاؤ اور ترازو پہ رکھ دو، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہوا کہ جب سونے کو ترازو پر رکھا گیا تو وہ پورا 40 اوقیہ ہوا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔ حضرت سلمان نے کافی جنگوں میں اسلام کی مدد کی۔ جب کفار نے مدینے پر حملہ کیا تو آپ نے ایرانی تکنیکی طریقہ بتایا، شہر کے گرد خندق کھدوائے۔ یہ مشورہ اسلامی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، یعنی اہل بیت میں سے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کو گورنر بنا دیا گیا، مگر حضرت سلمان انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ اپنے خرچ کے لیے خود کام کرتے۔ آپ اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ میرا قبر بستر ہے اور میرا گھر آخرت۔ آپ کی وفات عراق میں ہوئی اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھی۔ آپ کی عمر کے لحاظ سے مختلف اختلافات ہیں۔ آپ کی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں لگایا جا سکا، پر یہ بات کنفرم ہے کہ آپ کی عمر کافی طویل تھی۔ یہ تھی کہانی ایک ایرانی نوجوان کی جو اہل بیت کا فرد بن گیا۔ حضرت سلمان فارسی، حق کی تلاش کا ہم سفر۔